بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آج پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے، یعنی پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی ہے آج۔ تو اس سلسلے کے اندر میں آپ کو پاکستان کے اس 75ویں سالگرہ کے موقع پہ پاکستان کے بارے میں 75 حقائق سے آگاہ کروں گا کہ پاکستان ہے کیا۔ تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 7 ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ پاکستانی مرد دنیا کے 30 نمبر پر پرکشش ترین مرد ہیں، اور یہ سروے امریکن کمپنی میس ٹریول نے کروایا اور 1,10,000 لوگوں نے سروے میں حصہ لیا۔ پاکستان کی مٹی کی ساخت نوعیت دنیا کی بہترین مٹی ہے، اور یہ جیولوجسٹس نے ریسرچ سے ثابت کیا ہے۔ عبدالستار ایدھی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فری ایمبولینس سروس ہے۔ جہانگیر خان وہ پاکستانی ہے جس کے پاس کسی بھی کھیل کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ اعزاز اور میڈلز موجود ہیں۔ ہی ہیز بگیسٹ وننگ اسٹریک ان دا ورلڈ۔ ایم عالم وہ واحد پاکستانی فائٹر پائلٹ ہیں جن کے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے 1 منٹ سے کم وقت میں 5 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرانے کا۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں صرف اور صرف پاکستان ایئر فورس کو حاصل ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے۔ کھیوڑا کی نمک کی کان دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب کا مرکز ہے پاکستان، جیسے ہڑپا، موہنجو داڑو اور گندھارا کی تہذیب۔ خیرات کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے پاکستان۔ ڈاکٹر عمر سیف دنیا کے چوٹی کے 35 بڑے انوویٹرز کے اندر شامل ہیں۔ پاکستانی سائنسدان مبشر حسین رحمانی کا شمار دنیا کے ٹاپ موسٹ 1% کمپیوٹر سائنس ریسرچرز میں سے ہے۔ پاکستان سٹرس فروٹ پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے 95% معدنی وسائل ابھی تک دریافت ہی نہیں ہوئے، بقول ڈاکٹر سمر مبارک مند۔ پاکستان ایشیا میں گیس کے ذخائر رکھنے والا 6واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان تانبا پیدا کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کوئلے کے ذخائر رکھنے والا 4تھا بڑا ملک ہے، اور اگر اس کوئلے کا صرف 20% ہی بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو تو پاکستان کو 40 سال تک 20,000 میگا واٹ بجلی ملتی رہے گی۔ پاکستان پورے براعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ سے 4 گنا زیادہ گندم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان کے میدانوں اور سمندری ساحلوں کے ارد گرد ہوا سے 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد دنیا کے دوسرے نمبر پر خوبصورت ترین دارالحکومت میں سے ہے۔ مدینہ کی ریاست کے بعد مذہب کے نام پر بننے والے دوسرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ یہ ینگ آبادی رکھنے والے ٹاپ 10 ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جغرافیہ اس کی بہت بڑی قوت ہے، اور یہ یونیک جیو اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ملک ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے جس کی تعداد 6,54,000 ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI دنیا کی 10 بہترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں سابق امریکی صدر جارج بش سینئر نے 1989 کی تمام مغربی خفیہ ایجنسیوں کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ ISI کے پر کاٹو، نہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ بن جائے گی۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو 3rd اور 4th جنریشن کے جدید ترین جنگی جہاز، آبدوزیں، سیٹلائٹ اور میزائل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اپنی 90% دفاعی ضروریات خود پوری کرتا ہے، اور 30 سے زائد ممالک کو اپنا اسلحہ و ہتھیار بھی بیچتا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے امن افواج میں حصہ لینے والا 3را بڑا ملک ہے پاکستان۔ بھوک ننگ اور نامساعد حالات، علاقائی اور عالمی دشمنی کے باوجود معجزاتی طور پر ایٹم بم اور دنیا کی بہترین میزائل ڈیلیوری سسٹم بنانے والا ملک ہے پاکستان۔
2019 میں ارشد عباسی کی ٹیم نے ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی ہیلپ کے تحت یہ بتایا کہ پاکستان صرف 5 سال میں تیل و گیس میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور اس سے 5 تا 10 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ سندھ کی طرف سے جو بارڈر بھارت کے علاقے راجستھان کو لگتا ہے، وہاں سے بھارت روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل نکالتا ہے اور یہ پاکستانی بارڈر سے صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اور یہی معاملہ بھارت کے گجرات سے متصل پاکستانی بارڈر رن آف کچھ کے مقام پر ہے، جہاں سے روزانہ بھارت 2 لاکھ بیرل تیل نکالتا ہے۔ اور یہی معاملہ پاکستان کے اور ایران کے بارڈر کے اوپر ہے کہ یہ علاقہ بھی تیل کی دولت سے مالا مال ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو تیل ہے بھارت اور ایران کو جا رہا ہے۔ اور اگلی بات، ٹوپوگرافرز کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹوپوگرافی یعنی مقام نگاری اور نقشہ سازی قدرت نے ایسی خوبصورت بنائی ہے کہ یہ ایک ڈریم لینڈ لگتا ہے، جس میں بیک وقت پہاڑ، وادیاں، سطح مرتفع، سالٹ رینج، ساحل، صحرا، میدان، جنگل، ندیاں، دریا اور سمندر واقع ہے۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے رکھنے والا ملک بھی پاکستان ہے، جس میں نانگا پربت بھی ہے، جس میں کیٹو بھی ہے جو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ ادھر کراکرم، ہندو کش، سالٹ رینج، سلمان رینج اور 100 سے زائد پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں۔ اور پاکستان سونے سے مالا مال ملک ہے، جس میں صرف ریکوڈک گولڈ مائنز میں 1000 بلین ڈالرز کا سونا موجود ہے۔ مالاگن ڈویژن میں سوات اور ادھر وزیرستان کی پہاڑیوں اور ساتھ کشمیر کی پہاڑیوں میں ٹریلینز آف ڈالرز کی معدنیات موجود ہیں، اور چینیوں نے جنرل مشرف دور حکومت میں بھی ان کی ایکسپلوریشن کے لیے کافی دفعہ پاکستان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ افغانستان سے ملحقہ پاکستان کی فاٹا ریجن ریئر ارتھ منرل سے مالا مال ہے، اور شمالی وزیرستان میں تو حال ہی میں 2022 میں تیل اور گیس بھی دریافت ہو چکی ہے۔ چین نے بھی پاکستان سے معاشی مہارت سیکھی ہوئی ہے۔ جب غلام اسحاق خان وزیر خزانہ تھے تو ان کی ملاقات پیپلز بینک آف چائنا کے نائب گورنر مسٹر لی فی سے ہوئی، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پیپلز بینک آف چائنا کو بہتر کرنے کے لیے مختلف امور پر پاکستان نے چائنا کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ چینی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے فلیگ شپ پروجیکٹ کا نام ہے سی پیک، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اور سی پیک کے ماتھے کا جھومر ہے گوادر۔ جب گوادر دا چین یہ راہداری آپریشنل ہو جائے گی تو پاکستان کو اتنا پیسہ وصول ہوگا کہ یہ IMF کے سارے قرضے بھی بآسانی اتار سکے گا، اور صرف راہداری سے ہی اتنا ریونیو وصول ہوگا پاکستان کو ہر سال جو پاکستان کے کل قومی بجٹ سے بھی زیادہ ہوگا۔ پاکستان کی بہادر افواج نے 10 سال کے قلیل عرصے میں ہارڈ کور ٹیررزم پہ قابو پایا ہے، جو بھارت، لیبیا، شام، عراق، یمن وغیرہ نہ پا سکے، اور امریکہ، نیٹو اور ISAF اور دنیا کے سب سے بڑے وسائل ہونے کے باوجود بھی یہ دہشت گردی پہ قابو نہ پا سکا اور افغانستان سے ناکام و نامراد لوٹا۔ 2009 میں سوات میں آپریشن راہ راست کو 2 ماہ کے قلیل ترین وقت میں افواج پاکستان نے مکمل کیا، جو کہ افواج عالم کی تاریخ میں بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ پوری دنیا کی افواج میں یہ اعزاز افواج پاکستان کے آفیسرز کو حاصل ہے کہ دوران لڑائی آفیسر ٹو جوان تناسب شہادت میں پاکستانی فوجی افسران سب سے زیادہ شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی موجودہ فوج کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ اتنی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے کہ اس کے سپاہی سے لے کر جنرل تک ہر ایک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہوئی ہے۔ پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ یعنی لچکدار قوم ہے، جس نے 80,000 کے قریب قربانیاں بھی پیش کیں، مگر حوصلہ نہیں آ رہا،
اور پھر سے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ ایک انتہائی بہادر اور جرت مند قوم ہے۔ دنیا کرکٹ کی کم و بیش 150 سالہ تاریخ میں یہ اعزاز بھی پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن عمران خان دنیا کے 10 بہترین کپتانوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کرکٹ میں بھی پاکستان امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بعد پاکستان تیسرا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز جیتے اور ڈرا کیے، جبکہ اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا 1896 سے اب تک 1000 ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں، جبکہ پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 1952 میں کھیلا اور بہت جلد اپنا 500واں ٹیسٹ میچ مکمل کرے گا۔ حال ہی میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو میں پاکستانی کھلاڑی ارشد ندیم نے 90.18 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا اور ساتھ ہی اتنی لمبی تھرو کرنے والے پہلے ایشین ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ پاکستان کو قدرت نے چاروں موسموں سے نوازا ہوا ہے۔ پاکستان دنیا کے سب سے بہترین باسمتی چاول پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ناظرین، پاکستان نے 2009 سے 2019 تک 14,151 پی ایچ ڈیز پیدا کیے ہیں، جو اس قوم کی علم و تحقیق کے ساتھ دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان پر پچھلے 75 سالوں سے مصیبتیں پریشانیاں ہی ہیں، ابھی تک کوئی اچھا وقت نہیں آیا۔ ابھی تو یہ اپنے بچپن میں ہے، پھر جوانی میں جائے گا اور پھر بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپا آئے گا تو پھر اس سے پہلے اس میں اچھا وقت بصورت جوانی آنا ہے، لازمی آنا ہے، اور یہ اگلے 10 سال کے اندر لازمی آئے گا، اور اس کی جو اسرت ہے وہ عشرت میں بدل جائے گی، اس کی غربت جو ہے امارت میں تبدیل ہو جائے گی، اس کی تنگی جو ہے وہ فراوانی میں بدل دی جائے گی۔ یہ بات کی ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے۔ ناظرین، جہاں بھی امت مسلمہ کا معاملہ آیا ہے، پاکستان سب سے پیش ہے۔ حالیہ دنوں میں آذربائیجان آرمینیا میں نگورنو قرباخ کے مقام پر جنگ میں پاکستان نے آذربائیجان کی کھل کر مدد کی ہے اور آج تک آرمینیا کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ آذری لوگوں نے اس شکرانے اور فرط محبت میں اپنے گھروں کی چھتوں اور گاڑیوں پر پاکستان کے پرچم سجائے۔ بوسنیا کی جنگ میں بھی پاکستان میں پرواہ کیے بغیر کھل کر اپنے مسلم بھائیوں کا ساتھ دیا ہے۔ مراکش کی تحریک آزادی میں بھی پاکستان نے خوب مدد کی ہے، اردن کی بھی مدد کی ہے۔ 2007 میں امریکی اور مغربی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان میں عراق میں فوجیں بھیجنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تو پاکستان نے تمام تر لالچ اور دھمکی کے باوجود 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے، اور دوسری طرف ہمیشہ ہی سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ایٹم بم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کا مطلب پاکستان کا اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کرنا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور نیشنل کمٹمنٹ ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے پہلے بھی جنگیں لڑی ہیں اور مزید جنگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر پوری دنیا میں شاید ہی پاکستان سے مضبوط کسی غیر فلسطینی کا موقف ہو جس نے آج تک اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا، باوجود ہر قسم کے لالچ کے۔ بلکہ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں نجات دہندہ کے طور پر پاکستان اپنے عرب بھائیوں کو اسرائیل کے ظلم سے بچانے کے لیے آیا، اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے دیوانگی اور جنون سے ان عربوں کی مدد کی اور اسرائیل کو چاروں شانے چت کیا۔ پاکستان نے اسی مقصد کے لیے شاہین 3 میزائل بھی بنائے ہیں جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے، اور ایک طرف تو اسرائیل پاکستان کی کلنگ رینج میں براہ راست آ گیا ہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے نکوبار اور انڈیمان جزائر بھی پاکستان میزائل شاہین 3 کی رینج میں آ چکے ہیں، جس سے ہندوستان کی نیوکلیئر سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ پاکستانی سائنسدانوں نے النصر نامی شارٹ رینج میزائل بنا کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔
جس کی رینج 65 سے 70 کلومیٹر ہے اور نیوکلیر لے جانے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے۔ اس سے ہندوستان کی اشروں سے بنائی ہوئی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن اپنی موت آپ مر گئی ہے، جس سے اس نے 75% اپنے ٹروپس کو کلوز ٹو پاکستانی انٹرنیشنل بارڈر رکھا ہوا تھا، اور یہ ڈاکٹرائن جو کولڈ سٹارٹ ہے یہ 2002 کے بعد انہوں نے ڈیوائز کی۔ امریکہ اور چین کے درمیان گرم ہوتی ہوئی سرد جنگ میں بھی پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ جس نے پاکستان کو کنٹرول کیا گویا اس نے دنیا کو کنٹرول کیا، کیونکہ اس کی پوزیشن سینٹر سٹیج پر ہے اور دنیا کا 80% تیل اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ اسی لیے اس سرد جنگ کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ چین پاکستان کا ہمسایہ اور نیچرل اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور دنیا کی سپر پاور ہے، اور یہ صدی چین کی صدی ہے اور یہ صدی مشرق کی صدی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا چائنا جو ہے وہ آل ویدر اور ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ بھی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک انتہائی خوش آئند بات ہے، اور اس امر سے بھارت اور امریکہ کو سخت ناگواری ہے۔ پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ جب سے یہ بنا ہے کوئی بھی عالمی دنگل اس کے بغیر نہیں لڑا گیا، وہ بھلے 1979 تا 1988 افغان رشین وار ہو یا 9/11 کے بعد امریکی قیادت میں لڑے جانے والی کاؤنٹر ٹیررزم وار ہو۔ را، موساد، CIA، NDS کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہاں تک کہ 2014 تک پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی تاریخ بھی دے دی کہ بلوچستان، کراچی اور گلگت بلتستان کو توڑ کر پاکستان کے سائز کو بہت چھوٹا کر کے اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں گے، مگر دشمن ناکام ہوا، اور ISI نے اس گٹھ جوڑ کے خلاف بڑی لیتھل جنگ لڑ کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور افغانستان کے علاقے خوست میں ڈبل ایجنٹ کو مار کر CIA کو ثابت کر دیا کہ ISI اس سے بہتر صورت بہت بہتر خفیہ ایجنسی ہے۔ پاکستان ایٹمی صلاحیت مقداری اور معیاری لحاظ سے بھارت سے بہت بہتر ہے، اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ واصف علی واصف صاحب جو ایک صوفی اور شاعر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، اور یہی بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی تھی کہ پاکستان has come into existence, there is no power on earth that can undo پاکستان۔ پاکستان کو شکست دینا دشمن کے لیے اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کی ٹیرین ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ کہیں پہاڑ، کہیں وادیاں، کہیں پلیٹیو، کہیں میدان صحرا اور کہیں ساحل ہیں۔ اس لیے ایسی مختلف طرح کی ٹیرین والے ملک کو شکست دینا انتہائی مشکل ہے، جبکہ اس کی فوج میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو مارشل ریس اور مارشل بلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہائیلی موٹیویٹڈ انڈیویجولز ہیں۔ بقول پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، امریکی تھنک ٹینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے، مگر ہم کوشش کے باوجود بھی پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان علیحدگی نہیں کر سکے۔ اب ہم پاکستان کو ڈی اسٹیبل نہیں کر سکتے۔ آزادی کی دستاویز پر دستخط کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سے میڈیا نے سوال کیا کہ آپ یہ دستخط کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جناح کو پاکستان علیحدہ کرنے کا مزہ چکھ لینے دو، ہم ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جناح بھاگتا ہوا میرے پاس آئے گا کہ ہم اس پاکستان سے باز آئے، مگر ایسا نہ ہوا۔ حالانکہ بھارت نے فوراً ہی 1948 کی جنگ پاکستان کے اوپر نافذ کر دی، اور افواج پاکستان اور خصوصاً بہادر و غیور قبائلی جنگجوؤں نے اس جنگ کو بہت بہادری سے لڑا اور پنڈت جواہر لال نہرو کی خواہش اور منصوبے کو ناکام کر دیا، اور محمد علی جناح کا نوزائیدہ پاکستان مزید تگڑا اور جوان ہونے لگا۔ علامہ اقبال کے اپنے ملازم نور محمد کو بتائے ہوئے واقعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے بعد شاید یہ وہ واحد ریاست ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست خود اپنی نگرانی کے اندر بنوایا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں اہل ہند کے مسلمان ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں گرفتار کریں گے، پھر یہی مسلمان شام میں جا کر مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، اور یہ مقدر اور خوش قسمتی مسلمانان پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان کی فوج وہ خوش بخت فوج ہے جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اور اس کی کامیابی ایسے ہی یقینی اور سچی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی ہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز اور انجینئرز امریکہ اور مغربی ممالک کے بہترین ڈاکٹر اور انجینئرز میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا شمار جو ہے دنیا کے فائنسٹ ڈاکٹرز اور انجینئرز کے اندر ہے، اور ان کا بہت زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے۔ پاکستان چونکہ مذہب کے نام پر بنا تھا، اس لیے آج بھی دین اسلام کا سب سے زیادہ علمی، فقہی اور تحریکی کام پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ پاکستان دنیا کی چوتھی بڑی جمہوریت ہے اور بھارت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دوسرا پارلیمانی جمہوری ملک ہے۔ کھجور کی برآمد کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا۔ ابھی تک تو پاکستان کا بہترین دماغ یعنی پاکستانی قوم کی کریم، فائنسٹ آف دی فائنسٹ، تو نامساعد حالات کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کر دیگر ممالک میں اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں اور ان ملکوں کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ جب وہ بہترین دماغ بھی واپس پاکستان آ جائیں گے تو ذرا سوچیں کہ پھر پاکستان ترقی، جدت، انوویشن اور خوشحالی میں کتنا آگے چلے جائے گا، بلکہ پاکستان کے اندر ایک خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا۔ پنجاب جو پاکستان کی آبادی کا 60% بنتا ہے، اس پر تو انگریزوں نے 1849 میں قبضہ کیا تھا، اور ادھر 100 سال سے بھی کم انگریزوں نے حکومت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اس پر کم و بیش 1000 سال حکومت کی ہے۔ تو اگر 1000 سال، اگر انگریزوں نے 100 سال سے کم حکومت کی ہے، اس کے کچھ نقوش ہیں، تو کیا جنہوں نے 1000 سال اس پر حکومت کی ہے اس کے اوپر اثرات، کوئی نقوش، کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں ہوگا؟ 100% اس کے اوپر رنگ ہے۔ آپ اس احساس کمتری سے باہر آ جائیں اور خود کو پہچانیں۔ آپ دنیا کی بہترین اقوام میں سے ایک قوم ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ واقعتاً ہی دنیا کی فائنسٹ قوم ہے۔ آگے بڑھیے، کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر ہے، اور مایوسی کو بالکل قریب نہ آنے دیجئے، کہ اللہ باری تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوئے، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ یہی بات حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کہتے ہیں، یہی بات پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں، یہی بات واصف علی واصف کہتے ہیں، یہی بات جتنے بھی جو صاحب نظر ہیں، عارف ہیں، عاشق ہیں، جو لوح و قلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اور قدم بڑھائیے، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس 2 پاکستانیوں امجد فاروق علوی اور باسط فاروق علوی نے 1986 میں ڈیولپ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پاک فوج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 1965 میں سیالکوٹ میں چونڈا کے محاذ پر دنیا کی ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی جنگ جیتی۔ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ جنگل چھانگا مانگا پاکستان میں واقع ہے، جس کا رقبہ 12,423 ایکڑ ہے۔ پاکستانی شہر سیالکوٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کھیل فٹ بال کو سب سے بڑی تعداد میں بنانے والا یہ اکیلا شہر ہے جو پوری دنیا کے 50% سے زیادہ فٹ بال بناتا ہے، اور یہ ہاتھ سے بننے والے دنیا کے سب سے زیادہ فٹ بال ہیں۔ نیکسٹ، کراکرم ہائی وے، جسے دنیا کا 8واں بڑا عجوبہ بھی کہا جاتا ہے، جو پاکستان کو چین کے ساتھ زمینی راستے سے ملاتی ہے، وہ بھی پاکستان میں ہے۔ اسے شاہراہ ریشم یا سلک روٹ بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ، شندھور پولو گراؤنڈ، جو دنیا میں پولو کا سب سے اونچائی پر واقع گراؤنڈ ہے، وہ بھی پاکستان میں گلگت بلتستان کے مقام پر واقع ہے۔
پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس نے مسلم دنیا کی سب سے پہلی سربراہ کے طور پر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو اپنی 2 دفعہ وزیر اعظم کے طور پہ متعارف کروایا۔ دنیا کی سب سے کم عمر ترین مائیکروسافٹ ایکسپرٹ عرفہ کریم کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے۔ پاکستان کا صحرائے تھر دنیا کا 20واں بڑا صحرا ہے اور 9واں بڑا سب ٹراپیکل صحرا ہے۔ کراچی میں گڈانی شپ یارڈ دنیا کا 3را بڑا شپ بریکنگ یارڈ ہے۔ دنیا کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ لڑکی ملالہ یوسفزئی کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ دنیا ہاکی میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی سہیل عباس کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، جنہوں نے 311 میچوں میں 348 گول سکور کیے، جو کہ ابھی تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ علی معین نوازش نامی پاکستانی طالب علم کا یہ عالمی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اے لیولز کے امتحان میں 23 A's حاصل کیے۔ پاکستان دودھ پیدا کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے۔ دنیا کرکٹ کے تیز ترین باؤلر شعیب اختر کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے، جنہوں نے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی تیز باؤلنگ کروا کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالے رکھا، اور وہ بیٹسمینوں کے لیے 1997 سے 2011 تک ایک ناقابل تسخیر باؤلر رہے۔ حسن رضا نامی پاکستانی کرکٹر کو دنیا کے سب سے کم عمر ٹیسٹ کرکٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جب انہوں نے 1994 میں زمبابوے کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تو ان کی عمر 14 سال 227 دن تھی۔ جہانگیر خان اسکواش پلیئر کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے، جنہوں نے اسکواش کا ورلڈ اوپن ٹائٹل 6 دفعہ جیتا اور برٹش اوپن ٹائٹل 1982 سے لے کے 1991 تک 10 دفعہ جیتا، اور یہ واحد عالمی کھلاڑی ہیں جن کے پاس یہ اب تک کا ان بریکیبل ورلڈ ریکارڈ ہے اسکواش کی ہسٹری میں، اور 1981 سے 1986 تک یہ ناقابل تسخیر رہے، اور انہوں نے 555 میچز جو ہیں وہ ون کیے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ضلع ہنزا گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کو پیما سمینہ خیال بیگ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ انہوں نے 2013 میں دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا، اور پھر 2014 میں باقی تمام 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر لیا، اور پھر 2022 میں K2 کو بھی سر کر لیا۔ سمینہ بیگ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے یہ تمغہ اپنے سر پر سجایا، اور تب ان کی عمر 21 سال تھی جب انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا۔ پاکستان نے اس وقت بھی تاریخ رقم کر دی جب اس نے اپنی سرزمین پر دنیا کے سب سے کم عمر سول جج محمد الیاس کو متعارف کروایا، جنہوں نے 20 سال 9 ماہ کی اتنی چھوٹی سی عمر میں سول جج کا امتحان پاس کیا اور اپنے فرائض منصبی سنبھالے۔ دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین آٹومیٹڈ ٹیلر مشین بھی پاکستانی علاقے خنجراب میں پائی جاتی ہے، جو کہ 16,007 فٹ بلندی پر واقع پاکستان چائنا بارڈر پر جا کر نیشنل بینک آف پاکستان نے بنائی ہے۔ پاکستانی تربیلا ڈیم مٹی سے بننے والا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے چھوٹے سے ٹاؤن کنری میں اتنی اعلیٰ کوالٹی اور اتنی بڑی کوانٹٹی میں سرخ مرچیں ریڈ چلی پیدا ہوتی ہیں کہ اسے چلی کیپٹل آف ایشیا کہا جاتا ہے۔ دنیا اسلام کی سب سے زیادہ علمی، فکری، انقلابی، نظریاتی اور تحقیقی تحریکوں نے بھی پاکستانی سرزمین سے جنم لیا ہے حالیہ تاریخ کے اندر۔ عربی و فارسی کے بعد اسلام کا سب سے بڑا علمی خزانہ اردو زبان میں موجود ہے، اور اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ حاصل ہے، اور یہ اعزاز بھی پاکستان کے حصے میں ہے۔ اس کے پاس عالم اسلام کی تیسری سب سے بڑی زبان ہے، جس میں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، جغرافیہ، ادب، فلسفہ، منطق میں کام ہو رہا ہے۔
پاکستان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ادھر دنیا اسلام کا تیسرا سب سے بڑا اسلامی اجتماع رائے ونڈ کے مقام پر تبلیغی جماعت کی طرف سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں 20 لاکھ سے زائد مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کے قریب ہونے والے بھشوا اجتماع کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ بھشوا اجتماع بھی تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے، جس کے اندر کم و بیش 30 لاکھ مسلمان حصہ لیتے ہیں۔ یہ رائے ونڈ کے تبلیغی جماعت میں بھی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جو مسلمانوں کا اجتماع یا اکٹھ ہے وہ تو حج کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کے اندر ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر رائے ونڈ کے مقام پہ ہوتا ہے۔ اب سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اس کو مختلف حصوں کے اندر وہ تقسیم کر دیا گیا ہے کہ کوئی ٹیررزم کا مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ ناظرین آپ کے سامنے میں نے پاکستان کی 100 خصوصیات پیش کر دی ہیں کہ یہ ہے دس از یور پاکستان، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نوازا ہوا ہے ملک پاکستان کو، اور یہ جو پاکستان کی اسپیرچول ڈائنامکس ہیں ان کو کبھی سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کر اپنے ایک سپاہی قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی کے اندر اس ملک پاکستان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسلم جو ایک سٹیٹ ہے وہ بنی، اور مدینہ طیبہ کے بعد یہ مسلمانوں کی دوسری بڑی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے۔ ابھی بات صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ حالات چل رہے ہیں انہوں نے کب تک چلنا ہے؟ جب تک یہ موجودہ حالات جو ہے یہ ختم نہیں ہوتے تب تک پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہوئے ہیں، جو 100% خزانے ہیں ان میں سے صرف 5% خزانے ابھی پاکستان کے اندر ایکسپلور ہوئے ہیں۔ 95% پاکستان کے جو خزانے ہیں، اس کے اندر جو سونا ہے، اس کے اندر جو تانبا ہے، اس کے اندر جو کاپر ہے، اس کے اندر جو قیمتی جتنے ذخائر ہیں وہ تو انٹیپڈ ہے۔ یہ 95% جو خزانے ہیں یہ وقت ایک آئے گا، اس وقت پہ یہ خزانے اللہ تعالیٰ عوام پاکستان کے لیے، عوام پاکستان کی خیر، ان کی بھلائی اور ان کی ترقی کے لیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا، تب وہ پاکستان کا سنہری دور ہوگا، اور یہ وہی دور ہوگا جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور تب یہ وہ مملکت ہوگی جس مملکت کو بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بر صغیر کے خطے میں مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز تھنگز آر بٹوین کپ اینڈ لپس۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔